آج میں آپ تمام کے سامنے مختصر کچھ باتیں سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے، اس کے نام کے تعلق سے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں سے یہ سب سے مشہور اور معروف جو سورہ فاتحہ کا نام ہے وہ فاتحہ ہے۔ اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ویسے سورت کے کئی نام ہیں اور کئی فضائل احادیث کے اندر آتے ہیں، اور خود قرآن نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، یاد رکھیے۔ تو یہ سورت اپنے آپ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، نہ صرف حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی اس ایک سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو اس کا سب سے مشہور اور معروف نام وہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اسی سے لفظ افتتاح یا فتح آتا ہے، مطلب لوگوں کو داخلے کا موقع ملا، شروعات ہوئی، یا پھر افتتاح کسی چیز کی اوپننگ کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن کو شروع کرنے والی سورت، یا قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلی جس سورت پہ انسان کی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے سورۃ الفاتحہ، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں لوگ فاتحہ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج میں ہوتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو آگے اس کے تعلق سے رکھیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا سب سے مشہور اور معروف نام خود فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل۔ ویسے کہتے کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں۔ تو ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، یہاں کتاب سے مراد قرآن، یاد رکھیں۔ تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ مطلب اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ ایک جڑ جیسا کام کرتی ہے، جیسا کہ ایک جڑ ہوتی ہے اسی سے جھاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے اس سورت کو۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ۔ مطلب اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس میں فرمایا، کہا کہ یہی ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، یہی ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن عظیم ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو اس حدیث کے اندر تین نام آ رہے، ایک ام الکتاب اور ایک ام القرآن، کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور کتاب بھی یاد رکھیے قرآن کا ایک نام ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ، مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح چوتھا اس کا مشہور و معروف نام ہے وہ ہے قرآن عظیم، قرآن عظیم، یاد رکھیے قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن۔ تو سورۃ الفاتحہ جو کہ ایک سورت ہے قرآن کی اور مختصر سی سورت ہے، 7 آیتوں پر مبنی ہے، اسے قرآن عظیم کہا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم دیکھیے آپ، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن، گریٹر قرآن کہا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نام تو ہے سورہ فاتحہ کا، اور ساتھ میں اس کی اہمیت بھی پتہ چل رہی، اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن میں یوں دہرا کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن عطا فرمایا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر 7 بار پڑھی جانے والی آیت بھی کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے قرآن عظیم، ٹھیک ہے۔ قرآن خود قرآن عظیم مطلب سورۃ الفاتحہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، یہ بڑی اہمیت والی سورت ہے کہ اسے ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، قرآن عظیم کہا گیا، بڑا قرآن کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے وہ یہ ہے کہ سبع مثانی، سبع مثانی، سبع مثانی کا معنی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو بار ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز چاہے کسی قسم کی ہو، سورۃ فاتحہ اس کے اندر شامل ہے۔ آپ سفر میں پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے، آپ خسر کر رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے، آپ جنگ کے میدان میں صلاۃ الخوف مطلب خوف کی حالت میں پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ شامل ہے، مطلب کوئی بھی نہ ہو، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، موقعہ پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ، تہجد پڑھ رہے تو بھی سورہ فاتحہ، کوئی بھی نماز ہو، ٹھیک، اور بار پڑھی جاتی ہے، ریپیٹیٹنگ جس کو کہیں گے، بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے سورۃ
فاتحہ کو یاد رکھیں، سبا مسانی، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 15 آیت میں 87 میں اللہ نے بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں دی، والقرآن العظیم، اور آپ کو بڑا قرآن عطا کیا، مطلب سورۃ الفاتحہ دی۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت نہ صرف احادیث میں آتی ہے بلکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سورت کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے نام خود بتا رہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اور نام جو دیے گئے اس کی وجوہات بتا رہی ہے کتنی عظیم یہ سورت ہے۔ تو سبا مسانی، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، مطلب سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح اس کا ایک اور مشہور اور معروف نام ہے جو جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، وہ ہے الصلاۃ، نماز، مطلب سورہ فاتحہ کو صلاۃ، نماز بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا بانٹ لیا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مطلب جو بندہ ایک آیت پڑھتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا جاتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اس کو صلاۃ کہا گیا، الصلاۃ، مطلب اس کو نماز کہا گیا، یاد رکھیں، سورہ صلاۃ، تو اس کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی، نماز، یاد رکھیں۔ اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس کا نماز میں پڑھنا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس کو نماز کہا گیا۔ مطلب اگر کوئی نماز میں اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نماز کہا جا رہا ہے کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ایک کی بعد ایک اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ آگے اس کی حدیث کی پوری تفصیلات رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو یہاں اس حدیث میں اس سورت کو صلاۃ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اور یہ چھٹا نام تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیماری کے علاج کے لیے یا اسی طرح جادو کے علاج کے اندر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ تو سورہ الشفا، مطلب جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، یا اس کا ایک اور نام جو کہ ایک 8واں مشہور معروف سورۃ الرقیہ، اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں رقیہ کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، اس کا بس مختصر رکھتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت جو کہ 30 لوگوں کے جو ہے قریب صحابہ تھے، وہ ایک گاؤں، ایک بستی میں گئے۔ اس بستی میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا چونکہ مسلمان تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بستی سے باہر رکنا پڑا۔ رات کے وقت لونڈی ایک بھاگتے ہوئے آئی اور کہا ہمارے جو آقا ہے، گروپ کا جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے کاٹ لیا، کسی موذی چیز نے، زہریلے جانور نے کاٹ لیا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ سارے لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کیا جانتا ہے؟ مطلب ان کو امید نہیں تھی۔ وہ گئے اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اس نے کچھ بکریاں، روایت میں آتا 30 بکریاں، چونکہ 30 صحابہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دودھ بھیج دیا، کافی دودھ بھیجا کہ یہ لوگ پیے کریں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بکریوں کا معاملہ ابھی ہم طے نہیں کرتے، جب مدینہ جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بیان کریں گے، کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر دیکھا جائے گا اس کا مسئلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات بیان کی، آپ نے ان صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ صحابی آئے تو کہا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ ٹھیک، تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ؟ اور یہ صحابی سے جب دوسرے صحابہ نے تبھی پوچھا تھا جب وہ پڑھ کر آئے تھے، تو پوچھا کیا پڑھا؟ تو کہا سورہ فاتحہ پڑھا میں نے۔ تو کہا تمہیں کیا پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ بولے اس کا علاج کیسے؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت رقیہ ہے، پڑھ ریمیڈی ہے، دم کی جانے والی چیز؟ تو اوپر آ رہا کیور ہے، شفا ہے، رقیہ ہے، ریمیڈی ہے، دم کرنے والی چیز ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی بہرحال آ رہی ہے اور اس کا نام بھی بہرحال اس کا پتہ چل رہا ہے۔ تو سورہ جس کو کہیں گے شفا یا شافیہ، یا اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے رقیہ، مطلب وہ سورت جس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے الحمد۔ الحمد سورۃ الفاتحہ کا ایک معروف نام ہے الحمد۔ ٹھیک، چونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صورتوں کو ہم ان کے اصل نام سے نہیں پہچانتے ہیں بلکہ ان کی ابتدا سے پہچانتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی ہے نا، سورہ تبارک الذی، مطلب ہم اس کو اصل نام سے وہ نہیں کرتے، سورہ ملک، سورہ تبارک الذی۔ ٹھیک ہے، سورہ قل، مطلب عمومی اعتبار سے قل بولے تو قل واللہ احد ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے نام دیتے ہیں، لیکن اس کا نام اگر دیکھا جائے تو الحمد بھی ایک مشہور نام ہے، جیسا کہ الم ترا،
سورہ فیل ہے نا، لیکن الم ترا سے مشہور ہے، تو ویسا سورہ الحمد ہے نا، الحمد یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں اس کا ایک نام کنز بھی ہے، کنز مطلب خزانہ، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو دبا ہوا اور چھپا ہوا ہوتا ہے، مطلب اوپن نہیں ہوتا ہے، کلیئر نہیں، سامنے نہیں ہوتا ہے، تو کنز بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لکھتے ہیں اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ساری صورتوں پر کفایت کر جاتی ہے، لیکن اس پر کوئی صورت کفایت نہیں کرتی، مطلب اگر یہ ہو تو ساری صورتوں پہ کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری صورتیں کافی نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال اس کے کئی نام مشہور اور معروف ہے، جس میں سے 7 8 9 تو بڑے معروف نام ہیں، اور 2 نام میں نے اور بھی رکھے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال ان کے نام خود بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ ہر نام کے پیچھے کچھ واقعہ ہے، جیسا سرخیہ، تو ارے اسے ایک فضیلت پر چلے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک فضیلت ہے، ٹھیک۔ اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں 7 اس کے اندر ٹوٹل آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ سے یہ سورت جو ہے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، سوائے اس کے کہ جو ایک بار جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو تب لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے، اور سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا خط اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ تو آیت کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ کر یاد رکھیے بسم اللہ کے تعلق سے اختلاف ہے کہ آیت ہے یا نہیں ہے، اور بسم اللہ یہ ایک واحد ایسی آیت ہے یا ایسا حصہ ہے قرآن کا جس کو نہ ماننے پر کوئی انسان کافر نہیں ہوتا، سورہ کی ابتدا میں، بیچ میں نہیں، جب بیچ میں آ جائیں گا تو پھر تو ماننا لازم ہوا، جو ایک ہی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن میں آتا ہے، 113 مرتبہ سوروں کے اوپر لگتا ہے اور ایک سورت کے اوپر نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ کو کیوں آیت مانا نہیں جاتا، کیوں مانا جاتا ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، بس میں مختصر ہی سمجھا دوں کہ اس میں خود صحابہ میں اور صحابہ کے بعد علماء کے اندر یہ اختلاف باقی رہا، تابعین تبع تابعین میں، کہ اکثر کا یہ ماننا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سوروں کے ڈیفرنسیشن کے لیے لگایا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے کہ دوسرا سورہ چالو ہو رہا ہے، بس اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ آیت ہے یا فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کو بہت سارے صحابہ ایک ہی صورت مانتے تھے، جس کی وجہ سے سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں آتا ہے، چونکہ پورا واقعہ جنگ سے متعلق ہے، مال غنیمت سے متعلق ہے، جنگ میں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات ڈسکس ہو رہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تھیم ایک ہی ہے، تو بہت سارے صحابہ اس کو ایک ہی صورت مانتے تھے، سورہ انفال سے شروع کر کے سورہ توبہ کے آخر تک ایک ہی صورت مانتے تھے، اس وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لگاتے تھے، سمجھا؟ تو باقی بھی ان کا کہنا تھا کہ یہ فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن ایسی کچھ روایتیں ملتی جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کون سی سورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس کے بعد سورت کو تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر تلاوت کی، تو یہاں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بسم اللہ آپ نے لگا دیا، تو کچھ علماء لکھتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے اور ہر سورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جمہور کا یہ قول ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے اس کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کے حد تک، چونکہ اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو پھر 6 آیتیں بچتی ہیں، سمجھے؟ تو ان کا قول یہ ہے، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں پڑھا جائے گا، آیت کا حصہ تو ہے لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں۔ کیوں جہر میں نہیں پڑھا جائے گا اور سر میں پڑھا جائے گا؟ تو اس تعلق سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی چاروں بھی اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا اکثریت نے نہیں پڑھا، لیکن کچھ قرأتوں کے اندر بسم اللہ بھی پڑھا جاتا، جیسا مدینے کے اندر پڑھا جاتا تھا، مکے میں نہیں پڑھا جاتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں پڑھا گیا، بہت سارے منی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے جب بسم اللہ کو پڑھیں گا خالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کریں گا، لیکن بہت ساری جگہ نہیں۔ بہرحال تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ جہر میں پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، لیکن بات ثابت ہے کہ خاموشی میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دل میں پڑھیں گا، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد سے اس کو جہر میں پڑھیں گا، جہاں جہری نماز ہے اور سرجہ نماز ہے تو وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس کی دلیل سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن عطا فرمایا، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، چونکہ بہت ساری حدیثیں اس پہ دلیل ہے کہ سبع من المثانی وہی ہے جو سورہ فاتحہ ہے۔ آگے انشاءاللہ میں اس بات کو رکھوں گا، ٹھیک۔ تو اس میں ٹوٹل 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں،
اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، چاہے انسان کسی بھی قسم کی نماز پڑھ رہا ہو، سفر میں ہو یا شہر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو یا کسی بھی قسم کی نماز ہو، ساری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں جو بات آتی وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، لیکن میں نماز میں تھا، میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب میں نے تمہیں پہلے آواز دی تھی تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کیا تم نے اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس آواز کو جو ہے جواب دو، واپس آؤ۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں انشاءاللہ اگلی بار ضرور کروں گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتے تو اس شخص کو آپ کی آواز پر آپ کے پاس حاضر ہونا یا موجود ہونا ضروری تھا، یاد رکھیے، نماز توڑ کر۔ یہ بات آ رہی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نماز پڑھا، تو کہا نماز پڑھتے کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ کا حکم؟ ٹھیک، تو کہا میں اب آئندہ اس بات کو یاد رکھوں۔ تو کہا میں تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آگے جا رہے تھے اور صحابی کہنے لگے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور میرے کو سورت تو نہیں سکھائی سب سے بڑی۔ تو فوراً جب مسجد کے دروازے پر آئی کہ اب نکل جائیں گے، مطلب اس کے اینڈ پر آئے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا مجھے آپ قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھائیں گے۔ کہا آپ نے بتائیں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا یہی جو ہے 7 مثانی ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت، یہی ام القرآن ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی بڑا قرآن ہے اور یہی قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے۔ سب سے بڑی سورت کا قرآن کس کو؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ اس کا نمبر 1 ہونا خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ آئیے دوسرا واقعہ لیتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو انہوں نے جواب نہیں دیا چونکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار آواز دی تو انہوں نے جلدی نماز پڑھنا شروع کی، اسپیڈلی ایک دم تیزی سے، اور جلدی سے سلام پھیرا، نماز جلدی پڑھ کر اور گئے اور سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا۔ تو کہا جب میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، آئے کیوں نہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ تو کہا تم نے کیا اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب اللہ کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، یہ آیت نہیں سنی؟ تو کہا سنی۔ تو پھر تو کہا انشاءاللہ میں آئندہ یاد رکھوں گا اور آپ کی آواز آتے ہی میں آ جاؤں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں گا آج مسجد سے نکلنے سے پہلے، جو سورت اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ فرقان میں نازل ہوئی، 4 کتابوں کا نام لیا، نہ فرقان میں نازل۔ تو یہ بڑے خوش ہو گئے، کہا بالکل سکھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا اور دونوں چل رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو میں جو ہے ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ فرقان میں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اب ڈر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور مجھے بھی سکھائی نہیں وہ سورت۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہم مسجد سے بس باہر نکل رہے ہیں، اس سورت آپ نے نہیں سکھائی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورت ہے قرآن کی جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی فرقان میں آپ نے کہا، قرآن میں اب ہو گئی ہے، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سنی، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ آواز کیسی؟ تو کہا آج جنت کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور فرشتے سورۃ الفاتحہ لے کر آئے، مطلب اسپیشل فرشتے آئے، اسپیشل ہوئی ساری چیزیں، سمجھے، جو دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، یہ اس کی فضیلت ہے، کسی امت کو نہیں دی گئی، یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، کسی امت کو، کسی قوم کو، کسی نبی کو، کسی کو یہ سورت نہیں دی گئی، سورۃ الفاتحہ، ٹھیک۔ اسی طرح اس کے فضائل کے اندر ایک فضیلت یہ آتی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ، صحیح مسلم کی روایت 3 مرتبہ کہا اور فرمایا 3 مرتبہ کہا، الفاظ یہ تھے آپ نے کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں، 3 مرتبہ دہرایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں، 3 مرتبہ آپ نے دہرایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو روایت کر رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ امام کے ساتھ بھی؟ تو کہا امام کے ساتھ بھی، جب امام کے ساتھ ہو تو اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، جب امام ہو خیرت کر رہا ہو تب، تو کہا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، دل میں پڑھ لیا کرو پھر، لیکن تب بھی پڑھنا ہے تم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اس صورت کو اتنی اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے، کہ میں نے نماز کو، اللہ فرما رہا ہے، اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے۔ اور پھر الفاظ ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے بندے نے میری جو ہے تعریف۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، ٹھیک۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اللہ کی حمد و ثنا تعریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تعریف، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف، 5ویں آیتیں اللہ اور بندے کے بیچ میں آدھا ہے، حدیث کے الفاظ بھی یہ میرے بندے اور میرے بیچ میں ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں اسے دوں، بیچ میں۔ تو علماء لکھتے ہیں بیچ میں، مطلب اس میں دونوں باتیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے۔ آدھی آیت اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے ہوئی، اپنا تیری عبادت کرتے تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا بندہ دعا کر رہا ہے۔ تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف، 5ویں آیتیں بندے اور اللہ کے بیچ میں، اور باقی کی 2 آیتیں بندے نے اپنی دعا کی۔ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ اور بندے کے بیچ، اور بندے نے اپنی دعا کی، ٹھیک۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، میرے بندے کو وہ دوں گا جو اس نے خواہش کی ہے، جو اس نے مانگا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں، میرے بندے کو میں وہ دوں گا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ مطلب جو دعا ہم نے کی، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور ان کے راستے پہ نہ چلا جو اپنی راہ سے بھٹک گئے۔ آمین ہم کہتے ہیں تو بندہ، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں اسے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس کا پڑھنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ضروری نماز میں، کیوں کہ نماز کہا گیا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں ہم کہ سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت جو ہم دیکھ چکے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ رقیہ ہے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے نا، اس میں شفا ہے، جیسا کہ جادو ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاج ہے، مطلب ایک قسم کا، یا زہریلا جانور کاٹ لے تب اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ ویسے اس صورت کی کئی فضیلتیں احادیث کے اندر آتی ہے، اور اس کے فضائل پر، اس کی اہمیت پر، اس کے معنی اور مفہوم کو ایکسپلین کرنے میں لوگوں نے جلدیں لکھ دی، یاد رکھیں جلدیں لکھ دی، جیسا کہ مشہور اور معروف جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک مشہور کتاب ہے سورۃ الفاتحہ کی، انہوں نے تفسیر کی، میں سمجھتا ہوں 200-250 پیجز کی صرف ان 7 آیتوں کی تفسیر ہونے اس کے اندر۔ تو بہت بہرحال اس کی تفسیر، اس کی فضائل، اس کے فوائد، اور اس صورت کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے ہر فرمانے کی کیا اہمیت ہے، اس لیے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، اصل کہا جا رہا ہے، ماں کہا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ معمولی جو ہے صورت نہیں ہے، یہ معمولی چیز، قرآن عظیم کہا جا رہا ہے، معمولی بات نہیں، 7 بار بار پڑھی جانے لے آتے، معمولی نہیں، نماز میں پڑھنا ضروری، معمولی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے اب چند باتیں اس کے معنی کے تعلق سے 7 آیتوں کو ہم مختصر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اس کی کیا فضائل ہے، اس کے کیا فوائد ہے، اس کی کیا ثمرات ہے، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کچھ نہ آتا ہو، اور کسی کام کی شروعات کرتا ہو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ہے نا، جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو، جب کسی چیز کو ڈالو، پانی اگر مشکی سے ڈالے تو بسم اللہ پڑھو، چیزوں پر ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے بند کرو تب بسم اللہ پڑھو، ہے نا۔
کتنا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کسی کام کی شروعات کرے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے. مطلب بسم اللہ ایک طرح سے ایک ماسٹر دعا ہے، ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا ہے نا، تو ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے کم از کم بسم اللہ، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل. یاد رکھیے، اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ ہر عمل میں یاد رکھیے. تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے، ہے نا. وضو کرنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے نا، کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. مطلب بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. بھول جاتے ایک الگ بات ہے لیکن بڑا اہم ہے. تو بسم اللہ یاد رکھیے. تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو بسم اللہ سے چالو کرے، ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت لائیں گا، رحمت لائیں گا، ہے نا. اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس چیز کی شروعات کی. اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بابرکت چیز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا ہے، لیکن سب سے بابرکت. تو ہم جب شروعات کریں کسی چیز کی تو بسم اللہ سے کریں. تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 2، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیے کتنی بیوٹیفلی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے. پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے کرو. دوسرا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا. اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل، علاقائی، ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے. جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. سارے عالم، سارے عالم، عالم جو کچھ وجود میں ہے سب عالم، جو کچھ وجود میں سب عالم میں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے، ان سب کا رب. سمجھ رہا؟ الحمدللہ، تمام تعریف. اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے. حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جنرلی اردو اسپیکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کا شکر. اب پرابلم کیا ہوتی ہے، ہم میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں ہم شامل نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا، لیکن ضروری میں اس کی تعریف کروں، میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو، نہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. حمد میں شکر شامل ہے، شکر میں ہم شامل نہیں ہے. اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکارائی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، الحمدللہ افضل الدعا. حدیث کے الفاظ، افضل الدعا، سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے، تمام تعریف. چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی، حمد میں شکر شامل ہے، تو ہم اس کو تمام تعریفیں لے. اللہ کا شکر یہ معنی مت لے، ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑیں گا. اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے، الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں، بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی. لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے؟ تمام شکر ہے نا، شکر. تو ارے یار یہ موت پہ تم بول رہے، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے. تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش، تعریف اللہ کی. تعریف اللہ کی یاد رکھیے چاہے حالت سے ہم جو بھی گزرے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں ہے، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے، کائناتوں کا عالم. یاد رکھیے لا تعداد کائنات ہے جو اللہ نے، تمام عالموں کو آپ دیکھیں
تو آپ تعجب کریں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے، اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کوئی غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا ہے، جتنی چیزیں اس نے بنائی۔ اور رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے اس ذات کو کہ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا۔ ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا، مطلب جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فراہم کر دے رہا ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہوتا ہے رب، جو جب جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا، سمجھ رہے؟ نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، یاد رکھیے۔ اور عالم میں کیا کہوں، اگر ایک انسان رب کا انکار کرتا ہے، اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائے گا کہ نہیں بنانے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت تھی۔ یہ بڑی بات۔ تو قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ یہ کوئی لوکل گاڈ، ریجنل گاڈ، ٹرائبل گاڈ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ایسے ڈیٹی کی، کیسے پالن کرتا رچیتا کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسے خالق کی بات ہو رہی، بنانے والے کی، جو سارے عالم کا بنانے والا ہے۔ سمجھ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے۔ اللہ سب کا رب ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا رب نہیں، یاد رکھیے۔ یہ میسج سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کنوے کر دیا، اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا، کوئی ریس، کوئی قوم کا بھی نہیں، یاد رکھیے کہ یہ قوم کا ہے وہ قوم کا ہے، سارے عالم کا رب یاد ہے، جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب ہے، یاد ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یاد رکھیے۔ اب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا۔ رحم سمجھتے ہیں؟ یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے، جو ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، سب سے محفوظ جگہ رحم۔ اللہ فرماتا میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا، رحم سے نام رحمان رکھا۔ جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں، اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لوں۔ ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا، تو رحم نے اللہ سے دعائی دی، اللہ سے فریاد کی، مانگا، اے اللہ اے اللہ، تو اللہ نے بولا کیا بات ہے، کیا ہونا؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھیں گا میں بھی اس سے رشتہ باقی، جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ۔ تو رحم خوش ہو گیا، پھر سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میرا حق ادا ہو گیا، تو اللہ نے رحم پیدا کی۔ صلہ رحمی اسی سے صلہ جوڑنا، رحمی رحم کے رشتوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا، ٹھیک ہے۔ دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن انسان بنا کوئی شرع عذر کے رشتے نہ توڑے جیسا آج کل ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم سے نام لیا رحمان، اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی اصل ہے، رحیم رحم اس کی اصل ہے، یہ دونوں لفظ اسی سے آتے ہیں۔ رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں، رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں۔ کیسے؟ اللہ بارش برساتا ہے، جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکرے، سب پر برستی، سب فائدہ اٹھاتے۔ رحمان انکنڈیشنل رحم، اور رحیم کنڈیشنل رحم۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پہ رحم کریں گا، کافروں پہ نہیں کریں گا، سمجھ رہا؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے اللہ معاف کرتے رہتا ہے۔ رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے، کافروں پہ رحم نہیں کرنے والا، یہ معنی ہے اس کا۔ الرحمن رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد سمجھ لیجئے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی یاد رکھیے، ہے نا؟ الرحمن علم القرآن، خلید اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو، یہاں کا رحمان رحمان نہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان ہے، تو بڑا اہم نام ہے، جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام یہ نگینے ہیں ایک تاج کے، تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو رحمان اس کے بعد والا ہے، سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے، رحیم صفتی نام بھی ہے، رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا، مومنوں کے آخرت میں ادھر۔ تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے صرف،
اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ منافقوں پر، فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں، کوئی رحم نہیں ہوگا۔ باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے، تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور رحمان سب پر۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا، سورہ نمبر 33 آیت 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، دوسروں کے لیے، لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، ٹھیک؟ تو رحمان رحیم، مالک یوم، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک؟ قیامت کے دن کا مالک۔ اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے قیامت کے روز کا مالک؟ تو دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم جس کو بنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان، لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، وہ وہاں کے مالک ہے نا، یہ فلاں کے مالک ہے، کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری۔ لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ٹیسٹ سے گزر چکے، جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی۔ تو مالک یوم الدین، روز جزا کا، اس کا ایک قرأت یہ ملک یوم الدین، بادشاہ روز جزا کا، مالک روز جزا کا، دونوں کا معنی ہے، دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، سمجھ رہا ہے؟ اور مالک تو اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی، الملک، تو بادشاہ روز جزا کا، تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک؟ اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا، مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایکچولی؟ مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر، جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے۔ بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کریں گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی مالک، بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے، اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے۔ تو بادشاہ ہے روز آخرت میں، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوگا، وہ دن جس دن لوگوں پہ انصاف ہوگا، وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ، جنہوں نے برا کیا ان کو ان کے بدلے دیے جائیں گے، اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا، اور آواز اس طرح سے ہوں گی، انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ، این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے اپنے لوگوں پر، اور کہاں ہے وہ جو تکبر کیا کرتے؟ اللہ آواز دیں گے، اللہ آواز دیں گے، یاد رکھیں۔ لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیں، خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دے، اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا، کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، آج میں بادشاہ ہوں، آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے، آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ اللہ ان کو علم، کہاں ہے جو جبر و زیادتی کرتے، کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا، لمن الملک اليوم للہ الواحد، آج کس کے لیے ملکیت ہے؟ صرف اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوں گی، یاد رکھیں، اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہاں ہے دنیا کی، آج میں بادشاہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا، جس دن جس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوگا اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس کو سنگ نہیں ہوں گے، اس کو کسی سنگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بغیر سنگ والی کو سنگ دیا جائے گا، وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا میں مارا تھا، اور ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، مالک یوم الدین۔ پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے نہیں ہیں، تیری ہی، صرف اور صرف اے اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے۔ اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا، ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں کریں گے۔ حالت یہ ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتی ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 17 دفعے پڑھ رہا ہے اس کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر اور تجھی سے ہی مدد طلب کر، تیری بھی نہیں، تیری ہی، ہے نا؟ سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں
میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی اور شریک نہیں اس میں، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ شریک۔ تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کسی بھی قسم۔ یہ معنی ہے یاد رکھ۔ اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، آدھی بندے اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے، اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے، کیا طلب کرتے، آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے، اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا کر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں، اور نہ ہی تیری مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر، نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر، اور نہ ہی تیری عبادت کے اندر، کسی بھی اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں، کیونکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں، کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیے مجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا ہے، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا ہے، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ، وہی سیدھا راستہ ہے۔ کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو باقی گمراہ سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم۔ منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے، اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی یہ بھی۔ پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی۔ کیا ہے؟ والز، دیواریں۔ ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لگے ہوئے، اور ایک انسان، ایک آواز دینے والا سامنے، جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب راستہ جہاں جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے، اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کے آواز دیتا ہے لوگو میری طرف آؤ، اے لوگو میری طرف۔ اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا، وہ اوپر کھڑا ہے، مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے، ایک اوپر کھڑا ہے۔ جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا، اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم ہے، اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے، لمیٹیشنز ہے، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے بیچ میں چلنا ہے، within this boundaries، یہ لمیٹیشنز ہے۔ اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہے، اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بتا دیا گیا حرام ہے، جانا نہیں۔ بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، وہ قرآن ہے۔ کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ، وہ قرآن ہے۔ اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، ارے مت کرو غلط ہے۔ مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے مت کرو وہ غلط ہے۔ تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ امت مسلمہ صراط مستقیم پہ کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میرے بھائی۔ اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں، لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، تشریف فرماتے، خبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے ایک ٹہنی جھاڑ کے ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ،
یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف تو یاد رکھیے شیطان ان کے پیچھے جو صراط مستقیم پر ہے نا، شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا، باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پہ اور شیطان ہی نہیں چاہتا، سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے سے چلا۔ تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا، صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا، باقی کو تو لگا چکا، باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا، منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے، ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا وہ کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں، سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جا رہی سیدھے راستے پہ چلا؟ اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا، اس لیے کہ اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ ہمیں سمجھا، اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوں گی، اب مایوس ہو گیا، اب نہیں ہوتی، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے اور وہ اس میں خوش ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے۔ تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائیڈ ہے، جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے یہ اٹیک کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے۔ کیوں؟ کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے۔ اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، یاد رکھیں، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے۔ تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے۔ وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے، والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے، وحسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد ہے نا، ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال، لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاءوں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی۔ سمجھا؟ انعام کس پر ہو؟ چار لوگوں پر، انبیاءوں کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، چونکہ آخری نبی جو ہمیں دیے گئے، والصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر صدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا، سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں، جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے، دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ، جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے۔ صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والا، سچ کو ماننے والا۔ تو صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید، جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور جس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، اور وہ صالحین، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں،
یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگریز جن پہ اللہ کا انعام ہوا. یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے. ایمان لائے وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے. اور اس کے بعد ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اور پھر وہ صدیقین، وہ سچے لوگ ہیں جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں. آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے. اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر، من ہو ان جیسا کہا گیا، یہ ایک سچے انسان کی، مومن کی آج پہچان ہے. وہ شہداء، وقت پڑنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے، جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے. وہ صالحین، اور نیکیوں پہ اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے. وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو ہوں گا 4 لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین ساتھی، تو یہ انعام والے لوگ ہیں. تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر. کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے. وہ کون ہے؟ وہ 4 لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا. وہ 4 لوگ یہ ہے، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور مت چلا ان راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا. اس سے مراد یہود، اس سے مراد یہود، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے، لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک کو پسند کیا، انبیاء کی نافرمانی کو پسند کیا، اللہ کے جس کو شعار علامت انبیاء کو قتل کرنا پسند، جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا. ہفتے کو مت شکار کرو، کرنا ہے، پسند کیا. سمجھ رہے آپ؟ نافرمانیوں کو پسند کیا، اطاعت کو چھوڑ دیا. یہود، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہود کی خصوصیت رہی جو ان سے کہا گیا وہ پیچھے رہے اس، اور اللہ رب العزت ان سے وعدہ کر چکا قیامت تک یہودیوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا رہے گا زبردست عذاب سے. ہر صدی میں ان پہ عذاب آتا ہے الملک، ہر دور میں ان پر ایک صدی میں عذاب آتا ہے، زبردست اللہ عذاب لاتا ہے چونکہ ان کی سرکشیاں اتنی زیادہ ہیں. تو کہا غیر المغضوب، چلا انعام والی راہ پر، مت چلا ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب ہوا. یہاں مراد یہود ہے. ولا الضالین، اور ان کے طریقے پہ مت چلا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے. یہاں مراد نصارہ، اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء انہوں نے قتل کیا انبیاءوں کو بے حرمتی، اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا. مطلب دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگے، ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ گیا. جو ان کی رائٹس تھے، جو ان کا حق تھا، وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو، اور ایک نے کیا کیا، نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے. یہ نبی نے برابر فتویٰ نہیں، قتل کر دو، ایک بات اپنے دل سے خلاف کی، قتل کرا دو، مار دو. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال یہود نے انبیاء کو قتل کیا، معمولی سمجھا، اور نصارہ نے جو نبی ان کو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنا دیا لے جا کر. گاڈ یا ون ود گاڈ، جو بھی بولیے، خدا یا خدا کے ساتھ ایک بنا دیا. ہم نے دونوں سے پناہ مانگی کہ مغضوب والے راستے بھی نہیں چلنا ہے اور ضالین والے. تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا، سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے، اور 2 لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے. اگر اتنا ہم سمجھ لیں، اس لیے میں نے کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر شامل ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے. قرآن جو بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو، انبیاءوں کے طریقے، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور اس کا صدیقین، شہداء، صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے. یہ کر لیے تو دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہو گئی. اور 2 لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، مطلب انہوں نے جو شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے. بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں. مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو 2 چیزوں سے بچنا ہے ہم کو. وہ کیا ہے؟ جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین نے کیا. اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے، اور یہ لوگوں کے طریقے پہ چل گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت میں. ابھی انعام والوں کی راہ کیا ہے اور کیسی ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اب شروع ہو رہا ہے اس کے بعد، ہے نا، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو اس حدیث کے اندر جامع ترمذی کی آگئی قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ. صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم پہ قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ قرآن، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی چیز نہیں. قرآن آؤ، اے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری طرف آؤ. اور وہ صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا راستہ. تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے. اگر اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کی راہ. کیا انعام والوں کی راہ؟ کیا کیا انہوں نے؟ قرآن اٹھا لیجیے، سورہ بقرہ چالو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالو ہو گیا. کیا حرکتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے؟ ہمیں وہ حرکتیں اپنے انبیاء، اپنے نبی کے ساتھ، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم آخری امت ہے. لہٰذا دوسرے نبی کا تذکرہ اب ہمارے لیے وہ لائق اتباع نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلنا ہے. ہم نے کوئی بھی کام اس کے خلاف نہیں کرنا جس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے انبیاء کو. ہمیں وہ کوئی حرکت، وہ کوئی کام، وہ کوئی خصلت، وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا، جس کے اللہ کا غضب ہوا ان پر. کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا، ہمیں نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا. ہمیں جو ہے
ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کی جو ان کو کرنے کو کہا گیا تھا. معلوم آپ کو، انہیں کہا جا رہا ہفتے دن مت کرو شکار، تو کر رہے ہیں. ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہودیوں کی مخالفت کی، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، کیوں؟ تو کہا عید کا دن ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزادی دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن ہے، انڈیپینڈنس ڈے تھا ان کا، خوشی کا دن. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے ان لوگوں سے، ہم بھی روزہ رکھیں. آپ نے اعلان کیا، یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے. مطلب مشرکین مکہ پر اور دیگر لوگوں پر، عربوں پر ایک دھاگ جمیں گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا. یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس میں ہماری مخالفت چھوڑے، کوئی ایک چیز تو. اب روزہ تھا اس میں بھی انہوں نے 2 رکھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز میں ان کی جو ہے پیروی نہیں کی، ہر چیز میں مخالفت کی. آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں، مطلب داڑھیوں کو، سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں، تو مخالفت کرو ان کی، تم مہندی لگاؤ. مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شواہد اختیار نہیں کریں گے، وہاں بھی مخالفت کریں گے. سمجھ رہے آپ؟ اتنی مخالفت سکھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑھا دینا، غلو مت کرنا میری ذات میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی، بس یہ میری حیثیت ہے، میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا مجھے اوپر مت چڑھا دینا، اتنا اوپر مت لے جانا، مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا، کہ اتنا عزت، اتنا احترام، اتنا غلو کیا کہ جو ہے حد سے آگے لے کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام. تو ہم دعا کریں اللہ ان 2 کے طریقے میں چلانا، اور اللہ یہ دعائیں تو ہم دعا کریں اللہ میں سیدھی راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے. صراط مستقیم کیا؟ آپ قرآن پڑھنا ہے تو بتائیں گا قرآن کیا ہے. صراط اس کو نہیں پڑھتے لوگ بول رہے صراط مستقیم ہمیں. دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، یہ قرآن پڑھنا پڑے گا، وہ بتائیں گا انعام والوں کے واقعات، قصے. قرآن کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات، ایمان لانے والوں سے اللہ نے کیا سلوک کیا اور کیا بدلہ دیا، اور کافروں سے اللہ نے کیا، یہی تو سارا بھرا پڑا ہے واقعات کے اندر. اس کو مار دیا، کافر 100 پورے کر لیتا ہوں، لیکن پھر نادم ہوا، لیکن اس کو بتانے والا نہیں تھا. پھر ایک شخص ملا جس کو حقیقی علم تھا، ریئل نالج تھا. اس نے کہا تیرے توبہ اور تیرے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، کر، ابھی بھی معافی 100 کے بعد بھی. تب اسے ریئل نالج ملا. کہا لیکن اس بستی میں رہیں گا تو خونی کرتا رہیں گا، اس بستی میں جہاں نیک لوگ ہیں. اس نے توبہ کی، نکلا اس بستی سے اور نیک لوگوں کی طرف چلا. وہ نادم تھا اور عمل کر چکا تھا کہ اب مجھے اس بستی میں نہیں رہنا ہے. لیکن یہاں جو پہلے فرینڈ نے غلطی کی اور اللہ سے توبہ کی، دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کے گناہ کو بیس بنا کے بول رہا ہے میں توبہ بعد میں کروں گا. 100 مرڈر کیا، 100 مرڈر کرنے والے کو نالج نہیں تھا کہ اس کی توبہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کیا. اس شخص کو تو پتا ہے نا توبہ کا کانسیپٹ ہے، تو توبہ کے کانسیپٹ کا مس یوز اور ابیوز کر رہا ہے. یاد رکھیے جو لوگ گناہ کو اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ توبہ ہے نا اپنے پاس کر لیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھا گیا ایسے لوگوں کو توبہ کا موقع ہی نہیں دیتا. اور زنا جیسا عمل کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اوپر چلا جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. جب فارغ ہوتا ہے تو اس کے اندر. اب انسان اگر زنا کی حالت میں مر جائے تو ایمان اس سے باہر تھا. یہ سب غائب کی بات ہے، کیسا آتا ہے یہ حدیث میں، لیکن اوپر چلا جاتا ہے، اس لیے میں اشارہ کر رہا تھا. لیکن غائب کی بات ہے، کیسا نکلتا ہے، چلا جاتا ہے. تو یہاں جو وہ سیکنڈ جو آدمی کر رہا ہے وہ ایک جس کو کہیں گے ویل پلانڈ ایک عمل کر رہا ہے نا. ایک چیز کو وہ خود ڈیزائن کر رہا ہے کہ میں پہلے اتنے گناہ کروں گا اور پھر حج کر لوں گا، اتنے گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا. یہ کبھی بھی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو صحیح نہیں ہو سکتا ہے کہ توبہ اس لیے دیا گیا کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ابن آدم خطا کر توبہ کر لے، لیکن توبہ یقیناً اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم خطائیں کریں اور پھر بولے ایک ساتھ پوروں کی توبہ مانگ لیں. کیونکہ جب آدمی ایسا کرے گا تو سچی توبہ بھی نہیں کر پائیں گا، اللہ اس کو توفیق بھی نہیں دیں گا. اور سب سے خطرناک چیز اس سے جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ اس سے موت دے دے اس کو، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس کوئی چانس نہ رہے توبہ. اور بندوں کے حق میں جو توبہ ہوتی ہے نا وہ بہت مختلف ہوتی ہے. کیونکہ یہاں جب وہ زنا کرتا ہے بندوں کا حق مارتا ہے. کیسے؟ ایک تو اس عورت کا حق مارتا ہے اگر اس کو سمجھ نہیں ہے، اگر سمجھ ہے بھی جان بوجھ کے بھی کر رہی ہے وہ لڑکی تب بھی وہ حق مار رہا ہے. پھر یہ لڑکا کسی اور سے شادی کرے گا اس کا بھی حق مارے گا، پھر وہ لڑکی کسی اور سے نکاح کریں گی اس کا بھی حق مارے. معلوم کتنے حقوق مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر اگر انسانی نسل یا اس عمل سے اگر حمل قائم ہو گیا، اگر اس کو ساکت کیا جاتا ہے، ابورٹ کیا جاتا ہے، اس کا گناہ اس پہ سر پہ. ساکت نہیں کر کے کسی اور کی طرف نسبت کیا جاتا ہے اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ زبردست نکالا جاتا ہے. اس کا سنگین جرم جان لینے کا، اور کسی کی اولاد دوسرے کے نام پہ کرنا، شادی کر لی جلدی سے اولاد اس کے نام پہ کر دی، بہت سنگین جرم میں جا رہا ہے. تو وہ جو کھیل کھیل رہا ہے نا بہت خطرناک. ایک شخص نے یہ گناہ کیا وہ توبہ کر رہا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر کوئی آدمی بول رہا یار شراب مت پیو غلط ہے، اور وہ آدمی جو بول رہا ہے وہ کبھی شراب پیا تھا یا اس کو عادت تھی لیکن وہ تائب ہے، توبہ کر چکا. ارے میاں تم نے پوری زندگی مزے لے لیا، اب ہم کو بول رہے ہو اب ہم کو بھی 20 سال تک 40 سال تک پینے دو.
پھر دیکھیں گے توبہ کریں گے. تمہارا اچھا ہے 40 سال تک عائش کر لی تم نے اور اب توبہ کر کے ہم کو بول رہے ہیں. لیکن یہ انسان ہو سکتا ہے لا علمی میں یہ گناہ کیا ہو، لہٰذا وہ توبہ کر چکا آپ کے رب کا، تو آپ کو وہ گناہ اس کا یاد دلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی وہاں. ٹھیک ہے، اور اس کے یہ گناہ کرنے سے آپ نے کیوں دلیل پکڑی کہ یہ گناہ میں کر سکتا ہوں؟ کسی کا زنا میرے لیے دلیل ہے میں بھی زنا کر کے توبہ کروں، یا تم تو کر لیا توبہ کر لی میں کو کرنے دو، اور میں تمہارے ساتھ جلدی توبہ نہیں کروں گا، 20 25 50 کے ساتھ یہ گناہ کرنے مت کروں گا. اللہ رحم کرے، وہ بہت خطرناک کھیل. اس کھیل کے اندر کئی امکانات کے اندر پہلا امکانات یہ کہ اللہ اس کو ایسے مرض میں مبتلا کر دے جو مرض دنیا میں وہ علامت بن جائے لوگوں کے لیے عبرت کی یار ایسے گندی گندی بیماریاں ہوتی ہے عمل کرنے سے. اللہ تو مرض بیمار ہو جائے. دوسرا اللہ اس کو ایسی حالت میں نہ چھوڑے کہ پھر وہ شادی کرنا چاہے تو حلال کام کر پائے. دوسرا ہی. تیسرا اگر وہ اولاد شادی سے پہلے وجود میں آئی کسی کے ساتھ تو اس کا ابورٹ کرا جائے گا، قتل کا ذمہ دار. چوتھا یہ کہ اگر کسی میں وہ ٹھہر گئی اور اس نے کسی کے نام پہ کر دیا تو نسلوں کو برباد کرنے والا انسان ہے نا. سمجھ رہے آپ اس نسل کے اندر، سمجھ رہے، اور وہ ناحق حقدار بن رہا کسی کا، اور جبکہ اولاد کسی اور کی اس کا حقدار بھی نہیں ہے کہ وہ وراثت میں حصے دار بنے. ناحق کسی کی وراثت کسی کے نام پہ ہونے کی وجہ کسی سے اولاد ہو گئی وہ کسی اور کی ہے تو وارث نہیں ہے وہ اس کا. زنا کے معاملے میں وہ بچہ صرف اس عورت کا وارث بنے گا، باپ کا نہیں بنے گا، تو وہ کسی کی وراثت کھانے والا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر فساد اور فتنہ مچنے والا، چونکہ یہ عمل بچتا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یہ عمل سے انسان بچتا نہیں. دنیا کے ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں زنا عام ہے، پروسٹیوشن عام ہے. میں نام نہیں لوں گا، جو ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی ہے آج کل تو بڑے مسائل ہوتے ہیں نام سے. پروسٹیوشن عام ہے، وہ ایک گڑھ ہے، پروسٹیوشن کا گڑھ ہے، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. ایک ایریا ہے ایک گورنمنٹ نے اسائن کر دیا 10 کلومیٹر بائی 10 کلومیٹر کا ایریا ہے، یہاں پروسٹیوشن عام ہے، نیوڈیٹی عام ہے، گندگی عام ہے، برائی عام ہے، سب کچھ عام ہے. ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کو ساری چیزوں کی اجازت دے دی کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو دنیا میں. لیکن آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ کرائم وہ 10 بائی 10 کے ایریا میں ہوتا ہے. کتنا امیزنگ سچویشن ہے. ہو رہا ہے زنا کی اجازت ہے لیکن کرائم بھی سب سے زیادہ اس ایریا میں. کوشچن یہ ہے کہ زنا سے کرائم کا کیا تعلق ہے؟ تو یہاں ایکسپیریمنٹ یہ بتا رہا ہے، پریکٹیکلی بتا رہا ہے، جہاں زنا ہوتا ہے وہاں کرائم عام ہو جاتے ہیں. معلوم آپ کو مختلف قسم کے جرائم عام ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے مرڈر عام ہو جاتا ہے. جہاں بھی زنا ہوتا ہے، زنا ہو رہا ہے نا، سب زنا کر رہے ہیں، پھر کیوں جرم وہاں سب سے زیادہ؟ اس لیے کہ زنا جرم پہ لوگوں کو آمادہ کر، بہت برائیاں بھائی، انیمیجنیبل اس کے گناہ اور سنس ہیں. تو لہٰذا وہ جو شخص جس نے توبہ کی اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے، لیکن وہ جو شخص اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہے تم نے تو کر لیا، میں یہ کروں گا پھر لاسٹ میں توبہ کروں گا، وہ ایک بہت خطرناک راستے پہ چل رہا ہے، ایک بہت بھیانک اور برے راستے پہ چل رہا ہے، جس کا نتیجہ بہت 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 سنگین ہوگا. اور جان مجھ کے گناہ کرنے کے بعد سوچے میں توبہ کر لوں گا، تو یہ گناہ کی توبہ کی کنڈیشن میں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ تو اس کی ہے جس نے گناہ کو کیا لیکن اسے علم نہ تھا. یہاں تو علم ہے، نون ہے، میں توبہ کروں گا. مطلب ایک ربڑ دیا گیا مٹانے کے لیے، اگر غلطی سے اسکریچ پڑ جائے تو آپ بولے اسکریچز مارنے کو ربڑ دیا گیا مجھے. یہ سب سے خطرناک مس یوز ہے جو توبہ کا، جو اللہ نے جو بہترین ایک توبہ ہمیں دی جو کہ ایک عبادت ہے. یاد رکھ، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کرتے تھے حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے، وہ عبادت ہے. اس لیے توبہ ایک عبادت ہے. توبہ ایک طریقہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ ایک طریقہ اپنے گناہوں کو معاف، توبہ ایک طریقہ جہنم سے بچنے کا، توبہ ایک طریقہ جنت میں جانے کا. یاد رکھیے اس طریقے کا بہت مس یوز اور ابیوز کر رہا ہے. اور لہٰذا یہ زنا یہ کیا سماج میں لاتا ہے، اور آج کل کے یوتھ کے اندر یہ اتنا کامن ہو چکا ہے. زنا کے بدلے نکاح سب سے بہترین طریقہ ہمارے پاس ہے. اللہ رحم کرے لیکن نوجوانوں پر وہ طریقہ پسند نہیں آ رہا. اور جب انسان زنا کر لیتا ہے نا، جب انسان حرام کھانے کھا لیتا ہے نا، جب انسان حرام نوشی کر لیتا ہے نا، تو حلال چیزیں اس کو پسند نہیں آتی اور بڑی کمزور اور حقیر نظر آتی. آپ اندازہ لگائیے، کمزور اور حقیر نظر آتی. تو لہٰذا اس معاملے میں بہت محتاط رہیں. یوسف علیہ السلام کو نوجوان اپنا ایک آئیڈیل بنائے کہ کیسے اس نوجوان نے جو خوبصورتی کے ایک اونچائی اور بلندی پر تھا اور تمام وہ چیزیں اس کے پاس موجود تھی جن بنیادوں پر اگر زنا اللہ نہ کرے ہو بھی جاتا تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اس لیے کہ جو آفر دینے والی تھی بہت مالدار عورت تھی، اور مالدار لوگ عموماً پھنستے نہیں جلدی کوئی کرائم یا کیس کے اندر، ہے نا. وہ ایک حسب اور نسب والی مالدار عورت ہے، بادشاہ کی بیوی، کون اس کے اگینسٹ جائے گا، لا اس کے ہاتھ میں پورا. وہ آفر دیتی ہے اور یوسف علیہ السلام میں اللہ سے یہ نہیں ہو سکتا. یہ نوجوانوں کو آج سیرت کا یہ پہلو پڑھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے ایسی سیرت ہے. اور اس کے علاوہ کئی واقعات یاد رکھیے سلف کے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. سلف میں سے ایک شخص تھے جو ایک دیندار انسان تھے لیکن بڑے ہی حسین اور خوبصورت تھے. ایک مرتبہ ایک عورت جو ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ بڑا اچھا خوبصورت انسان ہے، بری نظر رکھی ہوئی تھی، اس نے ان کو اپنے گھر میں بلایا. گھر بلا کے دروازہ بند کرنے کا اس نے کہا تمہیں مجھ سے زنا کرنا ہو، اور اگر نہیں کیا تو اتنا چلاؤں گی، لوگوں کو بولوں گی، تم خود بخود تمہارا علم، ہنر، فن، تم نے جو کتابیں لکھی سب بدنام ہو جاتا. یہ بڑے ڈرنے لگے، اللہ سے دعا کی اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے جو ہے تم تھوڑا سا وقت دو
اور میں طہارت کو جانا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے طہارت کو چلے جاؤ. انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے راستہ نکال. طہارت خانے میں گئے اور پوری غلاظت نکال کے اپنے آنکھ پہ مل لی. گندگی جو طہارت خانے میں تھی پورا مل لیا اور باہر آ کر کہا چلو اب کر لیں گے. عورت کو گھن آئی کیا غلیظ آدمی کیا نکل یہاں سے. دیکھیے جب دعا کی تو اللہ نے حکمت بھی دے دی, راستہ بھی نکال دیا. راستے بہت ہے نکلنے والے کے, تو بچ کے چلے گئے. تو کئی ایسے ان گنت یاد رکھیے واقعات سلف صالحین کے, کیسے کتنا وہ احتیاط کرتے کہ برائی نہ پھیلے. ایک واقعہ آتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت میں, سیرت کا واقعہ ہے. واقعے کے اندر الفاظ عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ پہلی بار کسی انسان کو عمر بغیر کسی کرائم کے جرم کے سزا دے رہا ہے. کیا سزا تھی وہ؟ ایک نوجوان تھا مدینے کے اندر, نوجوان تھا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ رات میں نکلتے تھے, چیک کرتے تھے کیا حالات چل رہے کیا. تو ایک دن بیٹھے تو کچھ لڑکیاں شعر اور شاعری پڑھ رہی ایک نوجوان کے. کہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو ایک طرح سے شہوت کی طرف بڑھ رہی ہے. شاعری کر رہی ہے ایک لڑکے کے نام سے. کہا لڑکے کو بلاؤ. اسی دن جب پہنچے تو کہا لڑکے کو بلاؤ. اب بلائے تو انتہائی خوبصورت نوجوان ایک لڑکا, تابعی ہے, خوبصورت ہے دیکھنے دکھانے میں. عمر ابن خطاب سمجھ گیا اچھا یہ وجہ سے یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, مطلب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. تو کہا امامہ باندھ لو, ٹھیک ہے بالوں کا اسٹائل ایسا کر لو. انہوں نے کر لیا, امامہ باندھ دیا. کہتا امامہ نہیں باندھتے تھے شاید, وہ امامہ باندھنے لگا دیا. بالوں کا اسٹائل کا چینج کر لو, ہو سکتا ہے اس سے کچھ وہ. انہوں نے امامہ باندھ لیا, بالوں کا اسٹائل چینج کر دیا. شعر شاعریاں اور بڑھ گئی چونکہ اور خوبصورت نکلنے لگا نوجوان ہو. امامہ باندھ لیا. ارے عمر ابن خطاب نے کہا تو پرابلم ہو گیا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ شہوت سے لڑکیاں بچے, اس کی تعریف کر رہی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ کیا کروں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نوجوان تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا, لیکن میں تم کو یہ چیز سناتا ہوں کہ تم یہ شہر چھوڑ کر بصرہ چلے جاؤ گے. اور بغیر کسی جرم کے اس آدمی کو شہر بدر کر دیا آپ نے, شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں ڈالا. کیونکہ بصرہ چھاونی تھی, چھاونی, اور چھاونی میں جنرلی عورتیں وغیرہ نہیں ہوتی ہے, سویلینز کم ہوتے. بصرہ اس زمانے میں چھاونی تھی, ایک کینٹونمنٹ تھا, تم چھاونی چلے جاؤ. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ان کی سیرت کا مشہور واقعہ ہے. تو صرف شہوت نہ پھیلے, ایک نوجوان کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو آپ نے نکال کے بھیج دیا دوسرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سلف نے اتنی احتیاط کی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. واقعہ سلف صالحین کے کیسے زنا سے اپنی نفوس کو انہوں نے بچایا موجود ہے. وہ واقعہ کہ ہم کو یاد نہیں, جو 3 لوگ تھے جو غار میں چلے گئے اور ایک پتھر آ کر لگ گیا. اس میں سے ایک شخص نے ایک وسیلہ جو دعا کر لیا تھا ایک عمل کا, وہ کیا تھا کہ اس نے اپنی چچیری یا اپنی میری بہن پہ بری نظر ڈالی. جب وہ مجبور ہو گئی کسی ایک مسئلے کی وجہ سے تو کہا پیسے دوں گا لیکن تم مجھ سے منہ کالا کر. وہ آ گئی اور جب اس نے منہ کالا کرنے کا ارادہ کیا تو عورت کانپ رہی تھی. اس نے کہا تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو کہا اے شخص میں تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ سے ڈر. اور وہ شخص پیچھے ہٹ کر کہا اللہ میں صرف اور صرف تیرے لیے اخلاص کے ساتھ تیرے ڈر سے پیچھے ہٹا تھا, اگر یہ عمل تجھے پسند آیا تو اس پتھر کو کھول دے. اور پتھر تھوڑا سا رکھا ہے نا. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا. یہاں وسیلہ بنایا جا رہا ہے اپنی اس پاک دامنی کو, اور یہاں لوگ گناہ کریں. آج نوجوانوں میں یہ ایک لہر دوڑ پڑی ہے, شہوت جس کو کہتے ہیں, اس پہ کوئی کنٹرول باقی نہیں رہا. اس کو اسلامک مولڈ جس کو بولتے ہیں نا, ڈھنگ میں ڈھالا نہیں جا رہا ہے. نتیجتاً یہ شہوت انسانوں کو شہوت 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 وہ سوچ, وہ خیالات اور وہ چیزیں دیکھنا, پھر وہ دیکھنے کے بعد وہ عمل, وہ پھر پکے ارادے, وہ عزم کے بعد وہ عمل کی طرف انسان بڑھ جا رہا ہے. اور پھر زنا جیسا قبیح عمل, قبیح فعل, برا فعل جانوروں کی طرح انسان کر رہے. چونکہ جانوروں میں کوئی رشتے ناتے نسل نہیں ہوتا, یاد رکھیے انسان جانور جیسے بن چکا ہے. لہٰذا نوجوانوں کو اس دور میں اپیل کروں گا کہ نوجوانوں ہمارے لیے سلف کے نمونے موجود ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد جو ہے صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے, کہ کتنا احتیاط اس مسئلے میں اس معاملے میں کیا گیا کہ شہوت نہ بڑھ کے. اس نوجوان کا واقعہ میں نے رکھا, یہ بڑی اہم چیزیں. لہٰذا ہم اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار بندے بنے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان آیا تھا, ایسا نوجوان جس کو اپنی شہوت پر قابو نہیں تھا. اس نے آ کر کہا کہ میں ایمان تو لاؤں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن ایک چیز کی اجازت مجھے دے دیجیے. کیا اجازت تھی؟ کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھا کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق نہ چڑ گئے اور ایک دم کھڑے ہو گئے. کہا بیوقوف آدمی نبی کے سامنے ایسا سوال کر. آپ سے کہا ابوبکر کو میں دیکھ لیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب جانتے تھے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. وہ ایک نوجوان ہے, زنا کرتے کرتے پوری زندگی گزارا ہوا ہے. اس کو اچانک آپ بول نہیں سکتے نبی کے سامنے ایسا کسی بات کرو. اس کو اب سمجھانا ہے. اس کا ریئل کوشچن تھا, اگر وہ چپکے کر لیتا جا کے بغیر پوچھے تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹینڈ کیا, کہا رکو, آؤ, بیٹھو. جب بیٹھے تو کہا کیا تم چاہو گی کوئی جو ہے تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے, کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی خالہ کے ساتھ کوئی. کیا تم چاہو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول. تو کہا کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی بہن. کیا تم چاہو گی تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاہوں گا میں ایسا. تو کہا کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا. اس کے بعد آپ نے محرمات کی مثالیں دی. اس نے کہا بس
بس مجھے سمجھ میں آ گیا، فطری غیرت اس کی جاگ گئی۔ وہ عورت جس سے یہ کر رہا ہے، کل کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، اور تو اس سے کر رہا ہے گویا تو یہ پسند کر رہا ہے کہ تیرے گھر میں بھی، تو فوراً اس کی فطری غیرت جاگ گئی۔ تو اس نوجوان کی فطری غیرت جگائی، فطری غیرت جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے لڑکیوں کے ساتھ رہوں گا پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ سوچ بولنا اللہ نہ کرے، لیکن اگر یہی بیماری گھر کی دوسری عورتوں میں پھیل گئی تو پھر کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی دوسرا بھی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو بس یہی رکھو یاد کہ وہی اپنے لیے پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی برائی نہ ہو اپنی بیوی کے اندر، تو پسند کروں کہ دوسروں کی جو عورت بیوی بننے اس سے بھی میں کوئی بری چیز یا بری خواہش نہ رکھوں۔ تو لہٰذا اس نوجوان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے ایسے نوجوانوں کی اصلاح کرے۔ آج کے دور میں یہ مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ والدین کو جب یہ باتیں بتائی جاتی تو والدین کو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ایسے ارے نہیں ایسا نہیں ہمارے بچے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا، اس سے بھی بڑھ کر چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ زنا تو خالی ایک سٹیپ ہے، اس سے بھی آگے کیا ہو رہا ہے میں یقیناً بتا نہیں سکتا ہوں۔ دور کس طرف جا رہا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ کچھ علاقوں میں تو کلچر تو برباد ہو گیا، ان کا فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے، اور وہ کیسی زندگی گزارا ان کے حالات سے آپ معلوم کر سکتے۔ جینیٹیکل فادر، جینیٹیکل مدر نام لکھے، باپ اور باپ کا نام نہیں۔ کچھ علاقوں میں تو باپ کا نام پوچھنا گالی جیسا تصور کیا جاتا ہے کہ کیا پوچھ لیا تو نہیں، سوال کوئی طریقہ ہے سوال پوچھنے کا؟ باپ کا نام پوچھ رہا، باپ ہے ہی نہیں تو کہاں سے نام دو، پتہ ہی نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ زمانہ اس طرف جا رہا ہے، لوگ اس طرف جا رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا حالات یہ کہ ہم بھی اسے اچھوتے نہیں۔ الحمدللہ یہ امت دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ فیصدی اعتبار سے پروپورشنیٹلی بہت زیادہ بچی ہوئی ہے، لیکن یقیناً ایک بڑا حصہ آج بھی اس میں نوجوانوں کا خاص طور سے حصہ ہے۔ والدین کو چاہیے بہت زیادہ، بچے جب بلوغت کو اڈلٹ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ہے نا، اور چائلڈہڈ سے نکل کر جو ہے یوتھ کی طرف جاتے ہیں، مطلب 10 سال سے نکل کر اب 11 12 15 سال کی عمر کی طرف، اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں، ان کو ڈسکس کر کے، ایکسپلین کر کے، سمجھا کر، واقعات سنا کر، قصے کہانیاں سمجھا کر، کتابیں پڑھوا کر، درس سنا کر، لیکچرز بتا کر، کسی سیمینار میں بھیج کر ان کو ٹرین کرنا ہے کہ اپنی شہوت پر قابو رکھیں۔ ورنہ یہ مسئلہ خالی ایک مسئلہ دکھ رہا ہے کہ نوجوان، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کتنی برائی ہے، اور سماج پورا اس میں آلود، جس کو بولتے ہیں نا، سماج جو ہے پورا کا پورا جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، برا ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال آپ اس سے کہیے کہ آپ اس نے جو کچھ کیا اس پہ وہ توبہ کر لے، اور آگے خواب و خیال میں بھی نہ سوچے، اس لیے کہ یہ راستہ بہت خطرناک جگہ جا کے رکتا ہے، یاد رکھیں۔ کسی نے ایک سوال کیا نماز میں سلام کا جواب اشارے سے دینا جائز ہے؟ تو دیکھیے ایک روایت ملتی ہے بلال رضی اللہ عنہ سے کہ نماز کی حالت میں کوئی سلام کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خاص سلام کرتا تو اس کو اجازت دی کہ وہ اشارہ کر دے اور سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرے۔ سلام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس تعلق سے روایت ملتی ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ یہ پہلے دور کا تھا عمل، بات کے لیے نہیں تھا، لیکن اکثر نے یہ کہا کہ نہیں، اس یہ عمل ایسا کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ پہلے دور کا تھا بعد میں نہیں تھا، تو لہٰذا کچھ صحابہ سے ملتا ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا تو وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے، نماز کی حالت میں بھی ایسی روایتیں بہرحال ملتی۔ کسی نے ایک سوال کیا کسی جماعت یا فرقے سے جوڑنا ضروری ہے؟ قیامت کے دن اس فرقے کے نام سے پکارا جائے گا؟ تو دیکھیے کسی جماعت یا فرقے سے جڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو، ظاہر سی بات ہے، آپ کسی نہ کسی عقیدے پر ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت تک 73 فرقے ہوں گے، تو 73 فرقے ضروری نہیں ہے کہ 73 نام ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے لیکن کئی ناموں سے ہو سکتے ہیں، مطلب 10 فرقے ایک ہی شمار کر لی جائیں گے کیٹیگری وائز، 73 کیٹیگریز ہے وہ فرقے، مطلب کیٹیگریز ہوں گی، سمجھ رہے آپ؟ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر، جیسا کہ آپ کے جاتے ہی فوراً خوارج آئے، وہاں سے لے کر قیامت تک ہے، یاد رکھیں، مطلب اوورآل امہ 73 فرقوں میں تقسیم، مطلب 73 کیٹیگریز میں ڈالی جائیں گی، روز قیامت ایک بچ پائیں گے جو اس کیٹیگری میں تھے، اس طریقے پہ تھے، چاہے پھر ان کے دور اور وقت اور حالات کے اعتبار سے کئی نام رہے ہوں گے۔ کسی دور میں اہل سنت والجماعت نام رہا ہوں گا، کسی دور میں اہل سنہ رہا ہوں گا۔ آپ کو پتا ہے نا، شروعاتی دور میں کچھ لوگوں نے سنت کا انکار کیا ہے نا، تو صحابہ نے اپنے آپ کو اہل سنت کا، ٹھیک، اور والجماعت، جماعت کے ساتھ اہل سنت والجماعت، تاکہ فرق کرے قدریہ سے، خوارج سے، ٹھیک ہے۔ قدریہ ایک فرقہ تھا، وہ بولتے تھے جو تقدیر میں لکھا وہی ہو رہا، ہمارا کچھ اس میں وہی نہیں ہے اختیار، ٹھیک ہے۔ جبریہ، بہت سارے فرقے انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت ہے، سنت والجماعت، جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد کے دور ادوار میں کئی نام، مطلب ہم کو ایک نام وہ نہیں کر سکتے، کئی ناموں سے، آج کے دور میں بھی کئی ناموں سے، اور قیامت تک نام چینج ہوتے رہیں گے، تو وہ کیٹیگری ہے۔ 73 فرقے 73 کیٹیگریز میں ہوں گے، اور ایک ہی نجات پائیں گا جو کتاب اور سنت پہ تھا، وہ طریقے پہ تھا جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ وصحابی،
جو اس طریقے پہ ہو جیسا میں اور میرے صحابہ آج ہیں، الیوم، آج کے دن ہے، یہ طریقے پہ رہا تو بچ جائیں گا۔ کسی روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو تھامیں گا وہ ہرگز گمراہ نہ ہوگا، کتاب اللہ و سنت۔ کسی اس میں کہا کہ میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ۔ بہرحال من جملہ بات یہ ہے کہ جو کتاب اور سنت کے طریقے پہ ہوں گا، پھر کسی زمانے کسی زمین پہ رہوں گا اور کسی نام سے پکارا جاتا ہوں گا، روز قیامت ایک کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا، فرقہ ناجیہ، طائفۃ المنصورہ، مدد کیا گیا فرقہ، بہرحال جو بھی نام دو، یا جن کے تعلق سے غربا کا لفظ آتا ہے کہ وہ اجنبی ہوں گے، لوگ ان کے عمل کو سمجھیں گے کیا ہے نیا نیا کر رہے، مطلب نون نہیں ہوں گے، مطلب سنت کتاب سنت اتنی کم ہو جائیں گی کہ جو کریں گے لوگ ان کو اجنبی کہیں گے، غربا کہیں گے، عجیب و غریب عمل کرنے والا کہیں گے، جو بھی بہرحال ان کا ہو وہ اس میں ہوں گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کا سوال ہے کیا کسی ایک سے جڑنا ہے تو آپ بالکل جڑیے، وہ جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، اللہ فہم صحابہ، جیسے صحابہ نے سمجھا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی نام لیے بغیر کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمان بستے ہیں اور مختلف ناموں سے تنظیمیں اور جماعتیں جو کتاب و سنت پہ چلتی پہچانے جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے ہمارے علاقے میں ایک نام ہے، لیکن آپ جائیں گے تو ساؤتھ انڈیا میں وہ کئی ناموں سے ملیں گی، وہ تنظیم نارتھ میں الگ ملیں گی، اور انڈیا سے باہر آپ جائیں گے مختلف علاقوں میں کتاب و سنت کے ماننے والوں کی مختلف نام ہے، یاد رکھیں، جن سے وہ پکارے جاتے ہیں، جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں وہ جان لیں کہ وہ لوگ کون ہیں کتاب و سنت کے ماننے والے، بس ان سے جائے، آپ جڑ جائے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جڑنے سے مراد، اگر جڑنے سے مراد کوئی ممبرشپ وغیرہ نہیں ہے، جڑنے سے مراد ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ رہیں، اس مسجد میں آیا جایا کرے، اجتماعات میں شامل ہو، جمعہ کے خطبات آپ وغیرہ ان کے ساتھ سنتے رہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی کام آپ دین کا کر سکتے وہ کریں، یہ کافی ہے۔ مطلب جڑنے سے مراد رجسٹریشن کروانا وغیرہ بھی کئی پروسیس ہوتا ہے، اگر وہ ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے تم جڑے ہوئے نہیں بولے تو کیا تمہارا رجسٹریشن نہیں ہے، ویسا نہیں۔ ساتھ ہونے سے مراد اس لوگوں کے ساتھ، ان طبقے کے ساتھ، اور ایسا آدمی بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گا جو ایسے جگہوں پہ رہتا ہے جہاں کوئی مسلمان ہی نہیں، ایسے میں نے علاقے دیکھے، لیکن وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آج ان لوگوں سے جڑا ہوا رہ سکتا ہے۔ جیسا ایک صاحب مجھے فون کیے کینیڈا کے ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ان کے خاندان کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں بستا ہے، تو اب میں کیسا جڑوں جماعت سے؟ تو میں نے کہا اب آپ کے لیے انٹرنیٹ کے تھرو جڑے رہنا لوگوں سے یہ جماعت سے جڑے رہنے کے برابر ہوگا، اس لیے کہ آپ کٹیے مت کہ اب دنیا سے کٹ گئے، اکیلے رہ رہے ہیں، پتہ چلا آج تو ٹھیک ہے 10 سال بعد آپ کے بچوں کو پہچانا نہیں جا رہا ہے کہ جو ہمارے بچے تھے ان کے نام بھی بدل گئے اور ان کے حالات بھی بدل گئے، تو آپ کم از کم انٹرنیٹ کے ذریعے کتاب و سنت کے ماننے والے لوگوں سے جڑے رہیے، انشاءاللہ کم از کم یہ ایک جماعت میں جڑے رہنا جیسا ہوں گا۔ اور جب کوئی موجود نہ ہو آس پاس، یاد رکھے تو ایک فرد بھی اپنے آپ میں جماعت کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ نے ان کو امت کہا قرآن میں، حالانکہ تھے اکیلے، لیکن امہ ہے اپنے آپ میں، اس لیے کہ وہ ریئل عقیدے پر تو امہ ہے وہ اپنے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یقیناً جڑنا ضروری ہے اس سینس اور اس معنی میں کہ کتاب و سنت کا جو کام ہو رہا ہے، یہ کتاب و سنت کی جو بات ہو رہی ہے، کتاب و سنت سے جو لوگ جڑے ان سے بالکل آپ کو جڑنا چاہیے، اور دن اس فرقے کے نام سے یقیناً روز قیامت کیٹیگرائز کیا جائے گا لوگوں کو ان کے عقائد کے اعتبار سے، اس اعتبار سے انشاءاللہ ہم جو کتاب و سنت کا جو صحابہ کا جیسا عقیدہ تھا اس پہ اگر رہیں گے انشاءاللہ تو ہم ان کی کیٹیگری میں ہوں گے جو مدد کیا گیا فرقہ ہے، وہ فرقہ جو انشاءاللہ عزیز فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے، آخرت میں انشاءاللہ عزیز نجات پانے والا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم شیخ، جیسا آپ نے سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر میں یہودیوں کی مخالفت کے تعلق سے کہا، تو بہت سارے لوگ لباس کے تعلق سے تانا دیتے کہ آپ بیان کرتے لیکن لباس آپ کا یہودیوں کا ایسا بولتے، تو اس کے تعلق سے کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ لباس کے تعلق سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت ہے، اور میں نے حدیثیں رکھی غیر المغضوب علیہم، ہم نے دیکھا کہ اللہ ان کے راستے سے بچا جن پہ غضب ہوا، تو میں نے کہا ان کی مخالفت کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں مخالفت کی، 10 محرم کے بدلے آپ نے کہا انشاءاللہ حیات رہا تو 9-10 رکھوں گا۔ آپ نے کہا کہ یہود اور نصارہ اپنے داڑھیوں کو نہیں رنگتے، بالوں کو نہیں رنگتے، مطلب لال نہیں کرتے، تو تم مخالفت کرو، بالوں کو لال کیا کرو مہندی کے رنگ سے۔ تو بہرحال سوال یہ ہے کہ مخالفت ہے تو پھر لباس کے تعلق سے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں یا دوسرے مقررین جو پہنتے ہیں لباس پینٹ شرٹ وغیرہ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا لباس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے جو مخالفت کی ہم بات کہہ رہے ہیں نا، تو یہ مخالفت ان کے دین میں اور دینی اعمال کے اعتبار سے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ اگر کوئی یہودی جو ہے اینڈرائڈ اپلیکیشن ڈیولپ کر رہا اور یوز کر رہا تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ کوئی یہودی اگر بینیفیشل میڈیسن ایجاد کر رہا ہے جس کا فائدہ انسانیت کو اور مسلمانوں کو ہو سکتا تو کیا ہم یوز نہیں کریں گے؟ یہ بات دین کی بات ہو رہی ہے، ملت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ ہم دین اور ملت کے اعتبار سے ان کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، جو حرکتیں انہوں نے کی وہ ہم نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص یہودیوں کا لباس معلوم آپ کو، بلیک پینٹ، بلیک کوٹ، اندر وائٹ شرٹ جو بغیر ان کے ہوتا ہے، شرٹ کو 2 لمبے سمجھ رہے آپ، 2 ایسے لمبے ہوتے، اس کو کچھ ڈیزائن تاگا ہوتا ہے، سر پہ ایک گولڈ ٹوپی، ٹھیک ہے، ایک اسپیشل ٹائپ کی ٹوپی کے اندر نقلی بال رنگز ہوتے ہیں جو جنرلی آپ نے دیکھا بہت سارے ججز بھی یوز کرتے ہیں، چونکہ یہود کئی زمانے تک ججز تھے اس لیے وہ سسٹم آج بھی بہت ساری جگہ نقلی بال ہوتے ہیں،
کرلی ہیئرس ہوتے ہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اسپیشل ٹائپ کی مونچھیں جو وہ کبھی کاٹتے نہیں ہیں, اس کو داڑھی ملا دیتے, داڑیاں جن کو کبھی وہ کاٹتے نہیں اور سنوارتے بھی نہیں, یاد رکھیے پھیلی بھی ہوتی ہے, یہ ان کا لباس ہے اور یہ دینی شعار اور یہ علامت اور پہچان ہے. ہم ان کی مخالفت کہاں کا کرتے, ہم مونچھوں کو تراشتے چہروں کے اعتبار سے اور داڑیوں کو اپنے سنوارتے ہیں, کاٹتے نہیں, جماتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ وہ بھی نہیں کرتے, ٹھیک, اس کے اعتبار سے ہم لوگ, وہ لوگ ٹوپی جیسی پہنتے ویسی نہیں پہنتے, سمجھ رہا, تو ہم بہت مختلف ہیں. ان کا ایک لباس مخصوص ہے, یاد رکھیے وہ مخصوص ہے, وہ دینی لباس ہے ان کا. نصارہ کا ایک مخصوص لباس ہے نا, جیسا عربی ثوب ہوتا ہے اس کو بیچ میں بیلٹ لگا ہوا ہے, چھوٹی سی ٹوپی ہے, یہود بھی ٹوپی پہنتے ہو کپا بالکل چھوٹی, یا پھر وہ گولے کی اسپیشل ٹوپی ہو, ٹھیک, تو چھوٹی ٹوپی ہوتی ہے جو نصارہ پہنتے ہیں. پوپ کو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی پیچھے کپا بولتے, پیچھے ڈالا ہو جو پورے سر کو نہیں ڈھانکتی, پیچھے اوپر کا ڈھانکتی ہے, اور یہ بہت کامن ہے ان کے پاس. اور وہ بالوں کو بھی اسی طرح بیچ میں صاف کرتے ہیں اور آزو بازو کے رکھتے ہیں, آپ نے منع کیا اس سے, بیچ میں صاف کر کے وہ کپا رکھتے ہیں اور باقی بال ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو کاٹ لیتے ہیں اور بازو کے بال رکھتے ہیں, اس سے منع کیا آپ نے, آدھے بال نکالنا آدھے, چونکہ نصارہ اس طرح سے اس زمانے میں کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم بہت ساری چیزوں مخالفت ہے دینی اعتبار سے نہیں. اب لباس کا جو معاملہ آ گیا, پینٹ شرٹ ہو گیا یا وغیرہ ہو گیا, لوگوں نے پتہ نہیں اس کو یہودیوں کی طرف کیوں کر دیا, جبکہ یہ کامن ڈریس ہے, کوئی کلچر کا بھی پارٹ نہیں کہ یہ کلچر میں ڈریس ہوتا تھا, معلوم, کوئی کلچر کا پارٹ بھی نہیں, نہ کوئی مذہبی لباس ہے. پینٹ شرٹ یا بلیزر اور کوٹ جو ہوتا ہے یہ کوئی مذہبی لباس بھی نہیں, یاد رکھیے, مطلب کوئی ریلیجیس ڈریس کہیں بھی نہیں مانا جاتا ہے. تو یہاں ہم جو مخالفت کی بات کریں نا, یہ دین اور ملت کے اعتبار سے ہم بات کریں, نہ کہ جو عام چیزیں ٹرم ہوتی ہے کہ یہودی نے اینڈرائڈ یوز کیا ہم اینڈرائڈ نہیں کریں گے, یہودی آئی او ایس کرے تو ہم آئی او ایس یوز نہیں کریں گے, یہودی جو ہے فلاں یوز کرے تو ہم وہ ہتھیار یا وہ چیزیں یوز نہیں کریں گے, یہودی یہ ٹیکنالوجی یوز کرے, ہم وہ مانا نہیں ہے. دینی اعتبار سے مانا ہے کہ یہود جس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں, یہود نے جو ان کے انبیاؤں کے ساتھ کیا, یہودیوں کی جو حرکتیں ہیں, یا یہود جس طرح سے چیزوں کو مانتے منمانی, ہم وہ نہیں کریں گے, ان کی مخالفت کریں گے. وہ انبیاؤں کو قتل کرتے تھے, ہم انبیاؤں کی اطاعت کریں گے. نصارہ نے انبیاؤں کو خدا بنا دیا, ہم انبیاؤں کو خدا نہیں بنائیں گے, ٹھیک. تو یہاں مخالفت ہے, لیکن ڈریس میں بھی یقیناً مخالفت ہے. وہ کب ہوں گی, جب مذہبی ڈریس کی بات ہو رہی, مذہبی ریلیجیس ڈریس کی بات ہو رہی. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس کہ نہیں, ایک مخصوص ڈریس کو بتایا جاتا ہے یہی اسلامک ڈریس ہے, اس کے علاوہ سارے ڈریس درست نہیں ہے. میرے بھائی وہ بھی اسلامک ہو سکتا ہے, ضروری نہیں, کہ تو بہت سارے لوگ پیجامہ پہنتے جو ٹخنے سے نیچے لڑ رہا ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہر بار ضروری نہیں وہی ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھار لوگ لباس تو پہنتے ہیں سادہ بولتے ہیں, لیکن اس میں اتنا تکبر ہوتا ہے ان کے اندر, ان کی سفیدی پر اور لباس کے کڑک ہونے پر, کہ وہ لباس بھی اپنے آپ میں پھر کیا لباس, تقوی والا لباس نہیں ہوا, کیونکہ اس میں کبر تکبر ہے, بڑا پن ہے, سب سے ہٹ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کوئی لباس کو اسلامی کو غیر اسلامی کا آپ کو بولنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لباس کے کنڈیشن سے فٹ ہوتا ہے کیا اسلام میں. تو اسلام نے لباس کے کنڈیشنز دیے, وہ کنڈیشنز میں اگر لباس فٹ ہو جائے تو وہ لباس شرعی لباس مانا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں پہنی, لیکن کیفیت اور حیت کسی کو بھی نہیں پتا وہ کیسی تھی. آپ نے یمنی چادر اوڑھی, کیسی تھی, کیفیت حیت نہیں معلوم, رنگ کے بارے میں تفصیلات آتی ہے. آپ نے ایک یمنی کوٹ پہنا, کیسی کیفیت حیت ہم کو نہیں پتا, لیکن کوٹ تھا اوپر سے. مشہور واقعہ ہے کہ یمن سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آئے, ایمان نہیں لائے تھے ابھی, اس زمانے کی بات ہے. جب آئے تو کسی نے ایک کوٹ, عمرو بن عاص کے کوئی ایک اور صحابی جو ایمان نہیں لائے تھے, ایک کوٹ جو ہے تحفے میں یمن کے ایک بادشاہ نے جو ایمان والا نہیں تھا بھیجا, وہ کوٹ لا کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دیا گیا. یہ ایک روایت میں ایک صحابی نے لایا وہ کوٹ, وہ آپ سفر پہ گئے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لیا ہی تھا کہ اسامہ بن زید آ گئے رضی اللہ عنہ, اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کوٹ پہننا چاہوں گا, کیونکہ وہ جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو بانٹ دیتے ہیں, اس سے پہلے کوئی اور لے لے میں ڈیمانڈ کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتارا اور کہا اسامہ لے لو یہ لباس پہن لو. کوٹ تھا, اوور کوٹ جیسا بولیں گے, جو اوپر سے ہوتا ہے. اب آج کے دور میں اس کو بلیزر بولیے یا کچھ اور بولیے, کوٹ تھا وہ, اوپر سے پہنے جانے والا کپڑے کے اوپر, ٹھیک. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے لیا, آپ نے اس کو ڈالا, اپنے آنکھ پر ڈالا, اور ڈال کے خوش جانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دے دیا مجھے, میں نے ڈیمانڈ کیا اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. جانے لگے. منافقین میں سے کچھ منافق کھڑے تھے, کہا اگر یمن کا بادشاہ یہ دیکھ لے کہ غلام کے بچے نے یہ پہن لیا تو صدمے سے مر جائیں گا, صدمے سے مر جائیں گا. تو اسامہ بن زید نے سن لیا. سننے کے بعد جب انہوں نے سنا تو وہاں پہنچے, اور پہنچ کر کہا کہ میرا باپ اس کے باپ سے اچھا تھا, میرا باپ مطلب میرے والد اسامہ, اس کے باپ مطلب زید اس کے باپ سے اچھے, چونکہ ایمان کے اعتبار سے, اور میں اس سے اچھا ہوں اس لیے کہ میں ایمان والا ہوں, غلام ہوں تو کیا ہوں, ایمان والا ہوں. صحابہ احساس کمتری میں ملوث نہیں تھے لباس کے معاملے میں, یہ کہا میں اس سے اچھا ہوں میرا باپ, ایمانی اعتبار سے, تکبر کے اعتبار سے. تو وہاں وہ یمنی کوٹ کا ایک پورا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح چادر کا کچھ واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفتاً دی گئی, ٹھیک ہے. عمومی اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو عرب کیسے کپڑے پہنتے, جو ملتا ہے وہ یہ تھا, لمبے کپڑے شرٹ ہوا کرتے تھے, لیکن ان کو بٹنس نہیں ہوا کرتے تھے, شرٹ پہ فولڈ ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اوور کوٹس پہنتے تھے, اوور کوٹس کو بٹنس نہیں, پھر اس پہ بیلٹس ہوا کرتے تھے, بیلٹس کے اندر وہ آپ کا چاقو, چھری, خنجر, تلوار, پیسہ وغیرہ رکھا جاتا تھا,
یہ ساری چیزیں تھی. شوز پہنا جاتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شوز پہنا, پسند کیا, اور کہا جوتا پہننے والا ایسا ہے جیسا گھڑ سوار ہوتا ہے. گھڑ سوار نیچے کی موذی جانور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے نا, تو شوز پہننے والا بھی گھڑ سوار جیسا ہے, مطلب وہ بھی آس پاس کی گندگی غلاظت کیڑے مکوڑوں سے اپنے پیروں کو محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک, تو شوز ہوتا تھا. شوز لیکن لمبے ہوا کرتے تھے, جس کو لمبے تاکہ اوپر تک آتے تھے ٹخنے, یا کئی بار آدھی مچھلی تک وہ کور کرتے تھے. یہ ساری چیزیں, لیکن اس کی کوئی تفصیلات, حیت, کیفیت, ڈیزائن کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں؟ اگر یہ اتنا امپورٹنس ہوتا ہے کہ اس کو ایسے ہی پہننا ہے تو یقیناً صحابہ اس کو لکھتے تھے. نہیں لکھنا, یہ دلیل ہے اسلام ایک عالمی مذہب ہے اور ہر دنیا کی قوم اور ملت اس میں شامل ہو سکتی ہے جب تک وہ لباس کے کرائٹیریا میں فٹ ہو جائے جو دیے گئے, بس وہ اسلامی لباس ہے. عین سنت لباس کیا ہو سکتا ہے؟ تفصیلات کچھ بھی نہیں ملتی. آپ شمال ترمذی بھی اٹھا لیجیے جس میں پورا خصلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اطوار اور خصلت جمع کی. کنگا آپ کا کیسا تھا, تیل آپ کیسے لگاتے تھے, سرما کیسے لگاتے تھے, بال کیسے جماتے تھے. لباس کی یہ ملیں گی, چادر فلاں فلاں ڈیٹیلز, کوئی لباس کی ڈیٹیلز آپ کو نہیں ملیں گی. سمجھ, کیفیت اور حیت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مخالفت کی بات ہو رہی ہے نا ہر چیز میں, وہ دینی مخالفت ہے, دنیاوی نہیں. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ من تشابہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے مشابہ دیکھتا ہے وہ اس میں سے. تو کسی بھی چیز پہ کر دیتے ہو, کیمرہ تم نے سونی کا لگایا تم اس میں سے ہوگا, یہودی کیمرہ سونی کا استعمال. یہ تشبہ, یہ جو اس جیسا ہونا کون سے ٹرم میں ہے, یہ دینی اعتبار سے میرے بھائی, دنیاوی اعتبار سے. وہ بھی کھا رہے کروسینی گولی, تم بھی کھا رہے پیراسیٹامول 500 کروسینی, دونوں تشبہ کر. نہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. وہ وہی سلائن چلا رہے جو تم چڑھاتے, وہ ہاسپٹل, یہ نہیں ہے. وہ دینی اعتبار سے جو ان جیسا بنے وہ ان میں سے ہوں گا, دنیاوی اعتبار سے نہیں یاد رکھے. ٹھیک ہے, وہ جیٹ استعمال کرتے تو ہم نہیں کریں گے بوئنگ اور جیٹ, اس لیے کہ بولے وہ ان کا. اب تیسرا کوئی ایجاد کریں گے تو کوئی مسلم کنٹری کوئی جیٹ نہیں بناتا. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو یہاں مخالفت دینی ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا لباس کا جو آپ نے کہا, لباس کے اعتبار سے جو لباس کنڈیشن میں شریعت کے بیٹھ جائے, پھر وہ کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے. یاد رکھیے, وہ لنگی اور کرتا ہو سکتا ہے, لنگی اور بنین ہو سکتا ہے, کرتا اور پاجامہ ہو سکتا ہے, پینٹ اور شرٹ ہو سکتا ہے, کوٹ اور بلیزر ہو سکتا ہے, عربی ثوب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں بہت ساری جگہ جو ہمارے عورتوں کا ڈریس ہے وہاں مرد پہنتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. گھاگرے پہنتے ہیں بہت سارے علاقوں میں, مرد اور عورتیں الگ ڈریس پہنتی, وہاں کا ڈریس ہی وہ ہے. سمپل سمجھ رہے بات کو. اسکاٹ لینڈ جائیں گے آپ تو مرد جو ہے وہ پہنے رہتے ہیں نیچے, جس طرح سے ہم بس عورتیں پہنتی جنرل. تو بہرحال ڈریس لاکھوں قسم کے ہوں گے, ہزاروں قسم کے ہوں گے, شریعہ کے کنڈیشنز میں اگر فٹ ہوتے ہیں تو وہ اسلامک ڈریس ہو جائیں گا. عین سنت کیا ڈریس ہے ہمیں نہیں ملتا. تو لہٰذا کسی پینٹ شرٹ والے کو بولنا یہ یہودی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں صرف ایک بات نہیں سننے کا طریقہ ہے. آپ کو صرف نہیں پینٹ شرٹ پہننے مطلب یہودی ختم ہو گیا. یہ صرف ایک بات نہیں سننے کی بجائے شرعی اعتبار سے وہ کوئی دلیل لا کر ثابت نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ واقعی میں کوئی یہودیوں کا لباس ہے. اور مقررین کے علاوہ میرا ایک کوشچن ہے, جو اکثر تعداد ہیں جو انہی کے اندر اسی جماعت کو ماننے والے جو پینٹ شرٹ پہنتی, کبھی ان کو بولتے تم اتنے یہودی بیٹھے ہوئے ہمارے اجتماع میں آ کر, بولتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے اجتماعات میں جو ایک مقرر پینٹ شرٹ میں تو اس کو بول رہے یہودی مت سنو. سوال یہ ہے کہ جب اجتماعات لیتے ہیں تو بہت سارے ان کے ماننے والے بھی پینٹ شرٹ میں آتے ہیں, تو کیا یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے یہودی بھی آئے ہوئے ہمارے اجتماع کے اندر, ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اصلاح. وہاں تو نہیں کہتے آپ, کہ تو چندہ کہاں سے آئیں گا پھر جب ان کو یہودی بول دیں گے تو. ٹھیک ہے, پینٹ شرٹ والا تو سب سے زیادہ دے رہا, تو اس کی تو حاجی ہو رہی, اسٹیجز پہ لا کر آپ بٹھا رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اصول ہو تو ایسا اصول ہو کہ ہر جگہ لاگو ہو, ایک ایسا پرنسپل ہو اسلامک کہ یہ سب کو فٹ ہو. یہ نہیں کہ دوسروں کی جماعت کا ہے تو اس پہ فٹ یہودی ہے, اپنا ہے تو نہیں ان پہ فٹ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال سوچ سمجھ کے ہم بات کریں. تو لہٰذا یہاں مخالفت دینی اعتبار سے, مخالفت ان کے عمل کے اعتبار سے, نہ کہ دنیاوی اعتبار سے. کسی نے ایک سوال کیا ہے, فرض و سنت نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیا؟ اگر پڑھے تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے, نمازوں کی دو ہی قسم ہوتی ہے, ایک فرض اور دوسری نفل. تیسری کوئی قسم نہیں نمازوں کی. نمازوں کی دو ہی قسمیں, ایک فرض اور دوسری نفل. فرض کی 5 قسمیں, 5 نمازیں فرض, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ ہو گیا. اب نفل نماز کی کئی قسمیں ہیں, جیسا کہ نفل نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے. نفل نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے, جیسے عصر کی پہلی 4, تو یہ ہوگی سنت ہوگی. ایک ہوگی جو ہمیشہ پڑھتے موقدہ, ایک ہوگی سنت. ٹھیک ہے, تو یہ فرق. اس کے علاوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے لیکن آپ ایکسٹرا پڑھنا چاہتے ہیں, مطلب نفل پڑھنے کا جواز ہے لیکن آپ سمجھیں مخصوص نہیں, آپ کبھی بھی ٹائم ملا پڑھ رہے ہیں, تو اس کو عام طور سے ہم لوگ نفل کہتے ہیں. پھر اس میں کئی قسمیں, رات میں جو پڑھتے ہیں اس کو تہجد بولتے ہیں. دن کے اندر ظہر سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے اس کے 3 نام ہوتے ہیں نا. ظہر فوراً سورج نکلتے پڑھی جائے تو کہتے ہیں اشراق, اس کے بعد چاشت, اور ظہر کے وقت سے پہلے ہو جائے تو اوابین, اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں عربی کے اندر. ٹھیک, یہ اس کے علاوہ بھی صلاۃ الکسوف ہے, صلاۃ الخسوف ہے, یہ سب اس کے اندر نفل میں ہی ساری چیزیں شامل ہیں. تو نماز کی 2 ہی قسمیں, فرض اور نفل. تو بہرحال آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فرض اور سنت نمازیں, تو ہاں فرض
جو سنت سے آپ نے عمل کیا، نفل نمازیں ہمیشہ پڑھی سنت، وہ بھی آپ پڑھیے. اس کے علاوہ بھی نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یقیناً اس کا اجر ملے گا. اور میرا ایک لیکچر ہے اس پر، شاید نیٹ پر ابھی نہیں آیا، انشاءاللہ کچھ دنوں میں آ جائے گا، نفل نماز کی فضیلت اور اس کے فائدے. میں نے اس پہ ایک پورا درس رکھا تھا، انشاءاللہ آپ اس میں دیکھ لیں. نفل کے پورے اقسام، پورے کیٹیگریز میں نے رکھی، کب کب کیسے کیسے پڑھتے تھے اور ان کے فوائد کیا. ماشاءاللہ 10 فائدے میں نے اس میں رکھے تھے، انشاءاللہ اس میں آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گی. جی السلام علیکم شیخ میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے تو اس کی کوانٹٹی موجود ہے، یعنی 7 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، ایسا کچھ پھر دم کرنا، یا پھر یہ ایک سوال. دوسرا سوال ہے کہ نکاح کی جو آپ نے رمضان میں بولے تھے، بات کیے تھے نکاح کے تعلق سے، تو اس میں آپ نے سب بتایا تھا. ایک ہی بار میرے کو سوال کرنا تھا لیکن میں پہنچ نہیں پایا وہاں تک. تو وہاں ایسا تھا کہ لڑکوں کی طرف سے کون جانا چاہیے، جیسے وکیل گواہ کیا ہے سر، لڑکے کی طرف سے کون رہنا چاہیے؟ بس. بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورہ فاتحہ کی کیا کوئی مقدار ثابت ہے جس مقدار میں اگر اس کو پڑھا جائے تو کچھ اس کے فضائل ہیں؟ تو یاد رکھیے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کوئی ایسی خاص مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ مقدار میں پڑھنے سے یہ فلاں عمل ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں سے، سلف صالحین سے کچھ مقداریں ثابت ہیں، لیکن وہ ان کا اپنا تجزیہ ہے، وہ عمل ہمارے لیے سنت یا ہمیشہ کا عمل نہیں بن سکتا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. ملیں گے آپ سے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حج کے لیے گئے اور کافی بیمار ہو گئے، تو انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور ہر بار پڑھ کے اس کو زمزم پہ دم کر کے پیا تو ان کو فائدہ ہوا. لیکن یہ ہمارے لیے کوئی سنت نہیں ہے، ان کا اپنا تجزیہ ایکسپیریمنٹ ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور ایسے تجزیے کا جواز ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن میں سے، من القرآن، ویسے پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے کفر کے خلاف، پورا قرآن شفا ہے نفاق کے خلاف، پورا قرآن شفا ہے ذہنی بیماریوں کا پورا. لیکن قرآن میں سے کچھ ایسی آیتیں جو بالخصوص آپ کے جسمانی بیماریوں کی شفا، لیکن ہم کو ڈھونڈنا من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ. تو اس میں علماء لکھتے ہیں تجزیہ. علماء اس کو سلف صالحین جو صحیح عقیدے کے ایسا کچھ تجزیہ کرے کہ میں نے اس آیت کو اتنی بار پڑھا تو یہ فائدہ ہوا، لیکن یہ سنت نہیں ہے اور سب کے لیے لاگو نہیں اور ہر وقت کے بھی لاگو نہیں. یہ بات وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں. تو لہٰذا ایسے کچھ آپ کو تجربے، کچھ باتیں ملیں گی. جیسا کہ بچھو کے کاٹنے کے اوپر یاد رکھیے وہ جو صحابی کا واقعہ ہے ان کا کچھ ایک عمل پتہ چلتا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 7 بار پڑھا اس کو. مطلب یہ روایت میں تو خالی پڑھ کے دم کیا، لیکن کیسا کیا، اس زمانے کی ٹیکنیک بھی اس کی. انہوں نے کیا کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا جہاں بچھو نے ان کو کاٹا تھا، دم کیا. اس کے بعد انسیشن مطلب کٹس لگائے اس کے، وہ جہاں بچھو نے کاٹا، اور اس کو سک کیا، کھینچا منہ سے. یہ سب نہیں کر سکتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تجربہ ہوتا ہے سانپ کا زہر کھینچنے کا. پھر کھینچا وہ بلڈ اور پھر تھوکا، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھا، دم کیا، پھر کھینچا اور پھر تھوکا، پھر سورۃ الفاتحہ. سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہ سنت نہیں کہ آپ سب نے اس کو یہ نہیں کہا یہ درست تھا، لیکن ایسا کیا گیا. کر سکتے کہ بھائی آڈ کوانٹٹی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. ابو داؤد کی روایت ہے واللہ وتر و یحب الوتر، اللہ وتر آڈ ہے اور آڈ چیزوں کو پسند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے. 1 کھجور کھایا، 3 کھایا، تو 1 3 5 آڈ ہے. چونکہ ان کا ریمائنڈر جب اس کو ڈیوائڈ کرتے تو 1 بچتا ہے. آڈ اللہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آڈ نمبر میں کوئی پڑھ رہا ہے فائدے کے لیے اس نیت سے کہ اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے، نبی نے پسند کیا تو 1 3 ٹائم 5 ٹائم 7 ٹائم رقیہ کر رہا ہے، اپنے اوپر دم کر رہا ہے. یہ سارے تجزیے اگر کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے کوئی عالم اور اس سے ریزلٹس نکلتے ہیں اور لوگ اگر اس کو استعمال کرتے جب تک اس کو سنت نہیں سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے حج نہیں. تو آپ کا سوال تھا کیا مخصوص، تو ثابت میں بالکل نہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ مخصوص ہے، یہ مخصوص ہے. کچھ صورتیں، کچھ آیتیں اور کچھ کلمات ثابت ہیں، جیسا 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا. اسی طرح صبح اور شام 3 مرتبہ جو ہے سورہ قل، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا ہے نا. آپ نے فرمایا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مرگی سے، یا ایک روایت کے اندر ہے بھول سے، یا ایک روایت کے اندر ہے اس پہ کوئی بری چیز اثر نہیں کریں گی. صبح اور شام پڑھ کے دم کرنا تو کچھ تو ہے. صبح اور شام 10 مرتبہ درود بھیجنا نبی اکرم بہت افضل عمل ہے صبح اور شام. ٹھیک، تو ایسا تو ہے، لیکن اس میں سورہ فاتحہ میں ہم ایسا نہیں پاتے کوئی عمل. لیکن بہت سارے صحابہ کے علاوہ بھی تابعین کچھ اقوال ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں. تو اگر کوئی اس کو تجزیہ لے کر کہ اس سے فائدہ ہوا لیتا ہے وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن وہ نہ سنت ہے نہ اس کو مانا جائے گا. لیکن ہمارے پاس جو بہت دھڑلے سے چلتا ہے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ فائدہ، 7 مرتبہ پڑھے تو یہ فائدہ، 11 مرتبہ کھل کے، یہ چونکہ ثابت نہیں ہے. میں کہوں گا ان سے احتیاط کیجیے، زیادہ بہتر ہے. یا پھر آپ رجوع کیجیے، علماء سے بات کیجیے. اگر وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ایسے عمل ثابت ہے، یا ایسی چیز فلاں تھی، یا اس کا یہ جواز ہے، یا ایسا، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن پوروں کو مکمل میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ایک بار علماء سے رجوع کیجیے، بتائیے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ پھر اس مسئلے میں ہم کیا کیا.
سوال کا دوسرا حصہ تھا بھائی کا کہ میں نے تو کہا تھا ولی کی ضرورت ہے لڑکی کے لیے، اب لڑکے کو نکاح کرنا ہے تو اس کے طرف سے کون ہو؟ تو یاد رکھیے گواہ ہو اس کے طرف سے، ولی لڑکے کے لیے ولی نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف سے گواہ ہوں گے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے ایک گواہ ادھر سے ایک گواہ ادھر سے، دونوں گواہ ادھر سے دونوں گواہ ادھر سے، دونوں گواہ اجنبی، گواہ کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ پوچھ رہے کون، تو آپ گواہ کر سکتے ہو، ولی ان کی طرف سے آ رہا، ہم گواہ اور باقی ساری چیزیں کر لیتے ہیں، ایجاب و قبول ہو گیا، مہر طے ہو گیا، گواہ۔ تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے، لیکن گواہ بھی وہ لوگ لا لے تو پھر لڑکے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لڑکے کے لیے ولایت نہیں ہے، لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا ڈیسیجن لے سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ لڑکے اپنے والدین کو چھوڑ کر شادیاں کر لیں، پھر بولے کہ امی ابا یہ تمہاری بہو ہے لا لیا میں نے، پھر تو لڑکے کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں، یقیناً وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں سے شیئر کرتے تو آپ کے والدین کو آپ کیسے چھوڑیں گے؟ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے سماج میں، لڑکیاں بھاگ بھاگ کی شادی کرے بغیر ولی کی، اور والدین کے ظلم اور جبر اور مشرکہ بیوی کے نکاح میں لانے کے باوجود بھی لڑکے ہمارے نیچے منڈی کر کے شادی کر لیتے ہوں۔ یہاں تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ لڑکی آپ کو پتا ہے مشرکہ ہے، اس کو لا کے باندھے رہے آپ سے، اور آپ نہیں اطاعت میں کر لے رہا ہوں، جبکہ آپ کو ولی کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر ریزسٹ کیجیے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عالم والی نسلیں ہیں، میرے بچے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جس کو ہمت نہیں کرنا تھی وہ ہمت کر رہا ہے، جو ہمت کر سکتا ہے وہ لوگ خاموش ہوتے ہیں۔ یہاں لڑکے اپنا یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ والدین اگر کتاب و سنت کے مطابق ساری چیزیں تو یس دس از سم تھنگ گڈ، لیکن اگر وہ بولے نہیں یہ ہے میرے دوست کی بیٹی ہے اور چاہے وہ جیسے بھی ہو جو بھی ہو جہاں بھی سر ٹیکتے ہو تم کو کرنا ہے، اب آپ ڈیمانڈ کر سکتے کہ نہیں، کیونکہ آپ کا حق ہے یہ کہ آپ نہیں بولے اس کو، چونکہ مسئلہ دین کا، عقیدے کا، اسلام کا ہے۔ لیکن یہاں نوجوان بالکل خاموشی سے نہیں، امی نے بول دی ابا نے بول دی، اور لڑکیوں کا حال یہ امی نے ابا نے بول تو باقی شادیاں کر، جبکہ وہ بغیر ولی کے کر نہیں سکتے۔ بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، تو لڑکے کو ولی کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، وہ لڑکی کے حد تک مسئلہ تھا، لڑکے کو وہ گواہ چاہے تو